الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشى اللہ من عباده العلماء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم الامین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جو اس کا خوف رکھتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کا مقام اور اس کی ذات کتنی بلند ہے، تو وہ لوگ ہی اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان تمام میں سے اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی معرفت رکھتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کو جانتے ہیں، تو جو اللہ رب العزت کو پہچانتے ہیں وہی اس کا خوف بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب ارشاد فرما دیا کہ وہی لوگ ڈرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور کن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہے یا نہیں؟ تو وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہی لوگ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو علم ہوگا تبھی جا کر اللہ رب العزت کی معرفت ہوگی، اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہی اللہ رب العزت کا خوف جو ہے وہ بندے کے دل میں ہوگا، اور وہ نیکیوں کی طرف آئے گا، برائیوں سے دور جائے گا۔ صرف اور صرف بات ہے علم کی، اور جو مقام علم کا اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ چھوٹا بچہ کہیں کھیل رہا ہو، اس کے سامنے کوئی سانپ آ جائے، تو وہ بچہ کیا کرے گا کہ اس سانپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے جسم کو دیکھ کر، اس کے رینگنے کے انداز کو دیکھ کر بچے کا دل اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں اس کو پکڑ لوں کیونکہ یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بچہ اس کی طرف جائے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب بچے کے ماں باپ دیکھیں گے کہ یہ تو بچہ سانپ کی طرف جا رہا ہے، اور ماں باپ تو جانتے ہیں کہ سانپ کیا کرتا ہے، اس کا کام کو کاٹنا ہے، ڈنگ مارنا ہے، اور سانپ ڈنگ مار کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس لیے ماں باپ اس بچے کو سانپ سے دور کر دیتے ہیں۔ بچے کو سانپ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ سانپ کیا کرتا ہے اور کس طرح اپنا کام کرتا ہے، لیکن والدین جانتے ہیں کہ سانپ کیا کرتا ہے، ڈنگ مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ڈنگ مارتا ہے، جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے بچے کو سانپ سے دور کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جو اللہ رب العزت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، اس کے مقام کو سمجھتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا خوف بھی اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میرے رب کا مقام کیا ہے،
اور میرے رب کا خوف میرے دل میں کس قدر موجود ہے. تو جب تک انسان کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوگا تو وہ نیکیوں کی طرف جائے گا اور برائیوں سے دور ہٹے گا. برائی کی طرف انسان بالکل مائل نہیں ہوگا. تو کب مائل نہیں ہوگا؟ وہ اس وقت مائل نہیں ہوگا کہ جب وہ اپنے رب کی معرفت رکھتا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا اعلمکم باللہ واخشاکم منہ، کہ میں تم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی معرفت بھی سب سے زیادہ مجھے حاصل ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اللہ کو جانتا نہیں. اور جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور جتنا ان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہے وہ بھی ان سے زیادہ کسی کے اندر موجود نہیں ہے. تو بات یہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ جب انسان کو معرفت حاصل ہو جائے تب اس کو اللہ کا خوف بھی ہوگا. اور اسی طرح اللہ رب العزت کے جن نیک بندے ہیں، علماء کرام ہیں، اللہ رب العزت نے علماء کرام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی ویسے لوگ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ علماء جانتے ہیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اس لیے وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں برابر ہو سکتے. ایک بندہ عالم ہے اور ایک بندہ جاہل ہے، اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے، تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، علماء کرام کے بارے میں اتنی احادیثیں موجود ہیں، علماء کا مقام کیا ہے؟ اور سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک عالم اور ایک عابد، عابد اس کو بولتے ہیں جو عبادت گزار بندہ، جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، اپنی راتوں کو جاگ کر گزارے اور دن کو روزہ رکھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عابد، عبادت کرنے والا. تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ایک عالم اور ایک عابد برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب فرمایا اور مسکرائے. آپ نے فرمایا کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سست عالم جو دین کا علم رکھتا ہو لیکن وہ سستی کرتا ہو، فرمایا کہ ایک سست عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے. ایک سست عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے. وہ 70,000 لوگ کہ جو رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں. ایک عالم اگر رات کو سوتا ہے، ایک عابد ساری رات عبادت کرتا ہے، جاگ کر گزارتا ہے، تو وہ عالم افضل ہے جو رات کو سو کر گزارتا ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جو علم رکھتے ہیں، عالم لوگ ہیں، وہی اللہ کا خوف زیادہ رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس رستے پر جانا ہے. اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے. ایک عالم کبھی بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ اگر میں شریعت کے خلاف چلوں گا تو اس کا اگلا جو سین ہے وہ کیا ہوگا، جو اس کا عذاب ہے مجھ پر وہ کیا ہوگا. اگر شریعت کی پیروی کرے گا تو وہ بھی یہ بھی جانتا ہے کہ میں اگر شریعت کے مطابق چلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کون کون سے انعامات عطا کرے گا. یہ عام کوئی بھی بندہ نہیں جانتا، صرف ایک عالم ہی جان سکتا ہے. اگر جھوٹ کی بات ہے، عام بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے. جبکہ ایک عالم ہے وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوگا اور اس کا کتنا عذاب ہے. اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ کتنا ہی ناقدرہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں پر. وجہ کیا ہے کہ ایک عالم اور ایک عابد اور ایک جاہل جو جانتا ہی نہیں، اس کو تو معلوم نہیں، لیکن جن کو پتا ہو اگر پھر وہ کام الٹا کریں تو فرمایا کہ وہ عالم سب لوگوں میں سب سے اچھے لوگ، لوگوں میں سے سب سے اچھے لوگ
وہ لوگ ہیں جو عالم اچھے ہیں، اور شریر لوگوں میں، شر پسند لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو عالم ہیں اور شریر ہیں۔ عالم دین تو ہیں لیکن وہ شرارت کرتے ہیں، وہ شر پسندی پھیلاتے ہیں، اب وہ لوگ فتنہ اور فساد کو برپا کرتے ہیں، وہ لوگ بروں میں سب سے برے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی عالم ہیں، یہ بھی عالم ہے، دیکھا جائے دونوں طرف کون ہے؟ عالم ہے، لیکن شریر لوگوں میں سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو شریر عالم ہیں، اور اچھے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ ہیں جو اچھے عالم ہیں۔ تو جو لوگ اچھوں میں شامل ہو جائیں ان کا مقام مرتبہ اللہ رب العزت بلند فرمائے گا، ان کو نیکیاں عطا کرے گا، اور جو لوگ شرارتیں کرتے ہیں، شر پسندی پھیلاتے ہیں، فتنہ اور فساد کو پھیلاتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت آخرت میں سزا دے گا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی معرفت رکھتے ہیں اور اس کا خوف بھی سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، اسی طرح علماء کرام میں ایک مقام اور ایک مرتبہ پانے والی شخصیت جن کو ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایسے عالم دین ہیں کہ اللہ رب العزت کا خوف ہر وقت ان کے دل میں موجود رہتا ہے۔ وہ شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں چلتے، وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ شریعت کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں۔ اگر شریعت اس کام کی اجازت دیتی ہے تو اعلیٰ حضرت اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اگر شریعت میں وہ کام منع ہے تو اعلیٰ حضرت اس کام میں بالکل نہیں پڑتے بلکہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میں ان کے کلام کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت ایسے عالم دین ہیں اور ان کو مجدد کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ مجدد۔ مجدد کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کو دوبارہ سے تجدید کرتا ہے۔ دین اسلام پہلے موجود ہے لیکن لوگوں میں اس کی معرفت کم ہو گئی ہے، لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، تو جو مجدد ہوتا ہے وہ لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہے اور لوگوں کو دین میں داخل کرتا ہے، اور جو دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجدد۔ اور مجدد کی تعریف نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو دین اسلام کو، جب دین اسلام جو ہے وہ لوگوں میں کم رہ جائے، لوگ اس کی طرف آنا چھوڑ دیں، تو اس وقت میں جو دین اسلام کو سر بلند کر لے گا، جو اس کے لیے کام کرے گا، تو دین اسلام کی نشر ثانیہ یعنی کہ دین اسلام کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کرے گا، وہ کون ہوگا؟ مجدد۔ اس وقت جب لوگ دین سے دور ہو جائیں، لوگوں کو دین کے قریب کرنے والے کو مجدد کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی کلام ہیں، آپ جب کلام لکھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ آپ نے کلام لکھا، اس کے ایک دو شعر عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ، مل کے پڑھو، بلغ العلا بکمالہ، کشف الحجاب بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، لگے یوں کہ منہ میں زبان نہیں، لگے یوں کہ منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ
علیہ وآلہ